واریاہ چھِ آسان تِتھۍ ڈائبٹیٖز چھِ آسان یا بلڈ پریشر پیشنٹس ہوتے ہیں. روزن منٛز چھِ تِم اکثر ونان حظ أسۍ حظ روزو یہِ چھا خطرٕ چھا کہ ہم جائیں گے کسی جگہ کچھ ٹیبلٹ خریدیں اور کھائیں گے اور اس کی وجہ سے یہاں پر کینسر بھی کامن ہوا ہے, لیور ڈیزیز بھی کامن ہوئی ہے. ڈو یو تھنک دیٹ از ہارٹ پرابلمز, یس دیٹ از مور ڈینجرس, لائک اے پوائزن دے آر ٹیکنگ. اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا کولیسٹرول زیادہ ہے, اس کا کولیسٹرول کم ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اچھا یہ نہیں کہہ سکتے. اگر ہم کوئی کہیں گے کوئی یہاں پر میٹ بار کھاتا ہے زیادہ یا کوئی چکن کھاتا ہے اس کا کولیسٹرول بہت زیادہ ہو جائے اور اگر میں کھا جاؤں میں بھی مر جاؤں گا, ایسی بات نہیں. اچھا چکن ویجیٹیبلس آل از ایڈلٹریٹڈ. جو بھی ہم ایون پانی بھی, واٹر از آلسو ایڈلٹریٹڈ, ایوری تھنگ ود دا رزلٹ جو ہارٹ پر افیکٹ پڑ جاتا ہے, اس سے بھی نکوٹینز آلسو ریسپانسبل. اچھا نکوٹین سے بھی ہائی کولیسٹرول ہے, نکوٹینز آلسو ریسپانسبل ہائی کولیسٹرول. ڈاکٹر ہی واز دا 7th نمبر cardiac surgeon in the world. Yes, 7th number he was that time. ہمارے پروفیسر رہے ہیں ڈاکٹر گورو جو تھے, پروفیسر گورو کارڈیالوجسٹ تھے. ہاں گورو جو سوپور سے. جی ہمارے پروفیسر رہے ہیں. ان سے آپ نے پڑھا ہے؟ ڈاکٹر نصیر تھا ڈاکٹر علی جان کے ٹائم میں. اچھا ڈاکٹر علی جان, یہ تو بڑی بڑی ہستیاں رہی ہے ڈاکٹر صاحب. ہاں ان سے آپ نے پڑھا ہے. جب ایسے ڈاکٹر ہو کے بھی ہم ایسا پرچیز نہیں کرتے ہیں میڈیسن, جیسے ہم خود جائیں گے اور خریدیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دنیا بھر سے دیکھنے والے لاکھوں ناظرین کو ہمارا پیار بھرا سلام. دوستو, آپ کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے آج ہم موجود ہیں اسٹار ہاسپٹل سری نگر کے. ایک مایہ ناز اور ممتاز ڈاکٹر میر نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے آج کے پروگرام میں, اور بات کریں گے ہم ماہ صیام کے دوران ایک عام انسان کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا, خاص کر یُس یہ ریت چھِ متبرک ریت مبارکُک ریت, أکِس عام انسانس کیا کیا پزِ حیس تھاوُن, خیال کمن کمن چیزن ہُنٛد پیش تھاوُن, سارٕ وِزِ اِفتیار وِزِ دۄہس کیا پیش کرُن. تہٕ آز چھِ سٲنِس شوَس منٛز موجوٗد ڈاکٹر میٖر نذیٖر صٲب. بیٚیہِ کرو أسۍ کتھ آز, ہارٹ اٹیک چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بڑان, کولیسٹرال کیا امیُک بوٚڑ بار وجہ چھا یہِ یا باقٕے تہِ معاملات. ڈاکٹر میٖر نذیٖر صٲب چھِ روٗدمٕتۍ آلموسٹ دُنیا کِس ہر مُلکس منٛز چھِ یِمو کٲم کٔرمٕژ وُنیُک تانۍ. لگ بگ دِتِکھ 35 ؤری نٮ۪بر, لیبیا پٮ۪ٹھ یوٗرپ پٮ۪ٹھٕ یِم خلیٖجی ممٲلِک چھِ تِمن منٛز روٗدۍ یِم پنٕنۍ سٔروِس دِوان. تہٕ آز چھِ سٹار ہاسپٹل سری نگرس منٛز یِم موجوٗد. ڈاکٹر میٖر نذیٖر صٲب سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد سٲنِس پروگرامس منٛز. ڈاکٹر صٲب گۄڈٕنیتھٕے ؤنۍتو پننہِ زندگی متعلق, کتہِ پٮ۪ٹھ کٔر شروٗعات زندگی ہٕنٛز, کیٛاہ شوق اوس, کتہِ پٮ۪ٹھ آیوٕ پتہٕ ڈاکٹری ہُنٛد یُس یہِ پیشہٕ کِتھ کٔنۍ چُنوٕ تۄہہِ, تھوڑا ؤنۍتو سانٮ۪ن ناظریٖنن گۄڈٕ. ڈاکٹری کا یہ جو پروفیشن میں نے لیا ہے, یہ ایک گاڈ گیون گفٹ ہے. اللہ کا جو گفٹ ہوتا ہے, اللہ کی سب یہ گفٹ ہوتا ہے. لیکن جو ڈاکٹر ہے اس کو یہ پروفیشن بہت اچھی طرح سے استعمال کرنا چاہیے. لیکن آج کل کا زمانے میں ڈاکٹر اس کو پوری طرح سے استعمال نہیں کرتے ہیں, وہ اس کو مس یوز کرتے ہیں. بہت سے ڈاکٹرس, جیسے ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے, اس کے ساتھ اللہ کا جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے. اچھا, جب ہم پیشنٹ سے بات کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں, اس کا اللہ کا بالکل رابطہ ہوتا ہے. اور اس لحاظ سے میں نے یہ پروفیشن لیا. میری تعلیم بھی جیسے ریلیجس اسلامک, میرے جو ٹیچرس تھے وہ پڑھاتے تھے, بولتے ہم آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں پہلے سے ہی. ہاں بچپن سے. اچھا, میرے جو ٹیچرس ہیں وہ فوت ہوئے پھر مکہ میں کعبہ. اچھا, ہاں یہاں کے تھے, وہ امام کچھ تھے, ہاں یہاں رہتے تھے, ان سے پڑھائی ہوئی ہے. وہ مجھے بولتے ہم آپ کو, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی. آئی واز ویل, یعنی کہ ان مائی فیملی, فیملی بیک گراؤنڈ ٹھیک تھا, بالکل ٹھیک ٹھاک, ہماری ہائیسٹ لیول فیملی بیک گراؤنڈ. ہم ادھر ہی ریزائڈ ان سنت نگر. اچھا, تو نہیں بیسیکلی آپ سنت نگر سے ہی ہیں. بیسیکلی ہم زینہ قدل ایریا سے. زینہ قدل ڈاؤن ٹاؤن. ہاں, اس کے بعد ہم نے یہاں شفٹ کیا سنت. اچھا, پھر میں یہاں پر کچھ ٹائم سری نگر میں SMHS وغیرہ میں ڈیوٹی کر رہا تھا. تو لیکن پھر میں نے چنا میں باہر جاؤں. بس سرکاری نوکری بھی کر رہے ہیں؟ سرکاری نوکری میں کر رہا تھا. ہاں, میں نے چھوڑ دیا سرکاری نوکری. آئی وینٹ ٹو گلف کنٹریز. اس لیے میں گیا کہ تاکہ میں اپنا جاب کروں. مجھے پرائیویٹ پریکٹس کے ساتھ اتنا شوق نہیں تھا میں باہر سے کچھ کماؤں گا, وہ کروں گا, یہ کروں گا. آئی واز ایکچولی آئی وانٹ ٹو سرو پیپل. اچھا, یس, اس لحاظ سے میں پھر باہر گیا. اپنا جاب یہاں میں نہیں کر سکا جاب. تو وجہ کیا رہی سرکاری نوکری چھوڑنے کی؟ آپ کو شوق تھا کہ نہیں جی میں سرکاری نوکری میں مجھے یہاں بہت کمپلیکیشنز ہو گئی. اچھا, جیسے وہاں پر ٹرانسفرز ہوتے تھے, یہاں پر جیسے کرپشن ہوتا تھا, اس کی وجہ سے مجھے یہاں سے چھوڑنا پڑا اور میری لائف چینج ہو گئی باہر. اچھا, سائٹ. یس. So you wanted everything on merit basis? Yes. جو آپ کو یہاں پہ everything was on merit basis.
ہمارے ٹائم میں انہیں پیسہ خرچ کے ڈاکٹر بنائیں گے, لیکن وہ ویئر آن میرٹ بیسس. اچھا, آپ کے جو یہاں کے بڑے بڑے ڈاکٹر ہمارے میرے ساتھ پڑھتے تھے, جہاں کے فیمس ڈاکٹر ہیں, ہمارے پروفیسر رہے ہیں ڈاکٹر گورو جو تھے, پروفیسر گورو کارڈیالوجسٹ تھے. ہاں, گورو جو سوپور سے. جی جی جی, ہمارے پروفیسر رہے ہیں. ان سے آپ نے پڑھا ہے؟ ڈاکٹر نصیر تھا, ڈاکٹر علی جان کے ٹائم میں. اچھا, ڈاکٹر علی جان, یہ تو بڑی بڑی ہستیاں رہی ہے ڈاکٹر صاحب. ہاں ہاں, ان سے آپ نے پڑھا ہے. جب ایسے استاد ہوں ڈاکٹر صاحب تو یقینی طور پر شاگرد بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس لحاظ سے ہم آج بھی چلتے ہیں. اچھا, ابھی مجھے چانس آ گیا یہاں پہ اسٹار ہاسپٹل کام کرنے کا. تو ڈاکٹر گورو کی کچھ باتیں یاد ہیں آج؟ ڈاکٹر گورو واز اے ویری سمپل ڈاکٹر. اچھا, ویری سمپل ڈاکٹر, اینڈ ہی واز اے گاڈ گیون گفٹ, بٹ اللہ کی طرف سے اس نہیں ہو, ہماری قسمت میں نہیں تھا. He was short dead. He was the only doctor. He was the 7th number cardiac surgeon in the world. In the world. In the world? Yes, 7th number. He was that time. So, but unfortunately, ہماری قسمت, it was unfortunate. It was unfortunate. It was unfortunate. تو ڈاکٹر صاحب اب میری جو ایکسپیرینس ہے باہر, تو میں نے I have seen lakhs of patients, and it is not whatever is written in the book, that is not actually medical profession. It is all experience of a doctor. All experience plays a very big role in this profession. Do you think experience makes him efficient? Experience makes him قابل بناتا ہے ڈاکٹر. اچھا, اور he can treat the patients well by his experience. It is not only book. By book we can read something, it is medical, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. That is all not 100%. Actually experience plays a great role in this medical profession. Whatever you have seen. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگا, what did you find different from this place there? مطلب جب آپ خلیجی ممالک گئے یا سعودی عرب, وہاں پر جو انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. یہاں پر پیشنٹس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں, they go some shops, purchase medicine and they are taking it. And they don't know how to treat themselves. وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں, ان کی ایڈوائز نہیں لیتے کیسے کرنا ہے, کیسے. Actually medical profession is advice. It is not only medicine. It is advice from the doctor. اچھا, It is advice from doctor which plays a very great role in this profession, in the diseases, to control disease and other things. Preventive medicine, social and preventive medicine. Prevention is more important than cure. اچھا, Yes. اور جو یہاں کے لوگ ہیں وہ ان کی نالج کی زیادہ, ان کے مائنڈ میں دوسرا چیز ہے کہ ہم جائیں گے کسی جگہ کچھ ٹیبلٹ خریدیں گے اور کھائیں گے, اور اس کی وجہ سے یہاں پر کینسر بھی کامن ہوا ہے, لیور ڈیزیز بھی کامن ہوئی ہے. Do you think that is dangerous? Heart problems, yes, that's more dangerous. It's like a poison they are taking. مطلب اگر وہ بنا ڈاکٹر سے پوچھے کوئی بھی میڈیسن کھائے, اس کی سائڈ ایفیکٹس بہت ہیں. They should not purchase any medicine from outside unless they will consult any doctor. پروفیشنل ڈاکٹر. اٹ از ویری بیڈ. ایون ہم اگر ہمیں خود بھی میڈیسن کھانا ہوگا, ہم بھی ایک دو ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کرتے ہیں. میرے پاس ایسا ہے, ڈاکٹر ہو کے بھی ہم ایسا پرچیز نہیں کرتے ہیں میڈیسن, جیسے ہم خود جائیں گے اور خریدیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ یہیں پہ کشمیر میں زیادہ ہے؟ یہ زیادہ کشمیر میں. تو آؤٹ سائڈ کشمیر یعنی کہ یو گو فرام جموں, it is very less. It is very less. اچھا, it is about 5-10%. But in Kashmir it is 100%. Do you think یہاں ہر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے؟ ہر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے. جو بھی شاپ کھولے گا, کوئی بزنس کرتا ہے, کوئی ایون میں نے دیکھا یہاں پر جو میٹ بیچتے تھے پہلے, ان نے بھی شاپس کھولے. آپ دیکھیں حضرت بل ایریا میں, اچھا, جو میٹ بیچتے ہیں ان نے بھی لائسنس لائی اور اپنا دکان کھولا اور کسی سیلز مین کو رکھا, اور دے آر سیلنگ دا میڈیسنس اینڈ پیپل آر ٹیکنگ اٹ. دے ڈونٹ نو وٹ آر. پھر وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, ہم نے یہ دوائی کھائی. اس وقت انکنٹرولڈ ہوتا ہے اور پیشنٹ کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں اس ٹائم. اس کو آلریڈی ہی از دین ان دا پرابلم. اچھا, ایسا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ونیمو اس ماہسیام کو جیسے ہم آپ سوچیں کہ ماہسیام اسٹارٹ ہوا ہے, یہاں پر بہت سے پیشنٹ جیسے ہارٹ اٹیک آتے ہیں, ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر آتا ہے, تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کون سی میڈیسن کھائیں گے, کیا کریں گے, کس ٹائم کھائیں گے, اس کے کیا کیا سائڈ ایفیکٹس ہے وغیرہ. ان کو لوگ اویئر نہیں ہیں اس چیز کے لیے. ہم ان کو یہ بات فارورڈ کرنا چاہتے ہیں کہ فار ایگزامپل پیشنٹ ہے سم پرابلم, جیسے ہائپر ٹینشن ہے, بلڈ پریشر ہے, اس کا ڈائبٹیز ہے, ہی شوڈ کنسلٹ اے ڈاکٹر بفور گوئنگ آن فاسٹ. جیسے ماہ رمضان ہے, ماہ رمضان آ رہا ہے, ہی شوڈ ٹیک ایڈوائس فرام ڈاکٹر کہ کیا کرنا ہے, کیسے مجھے کھانا ہے, کس ٹائم کھانا ہے, یا اگر میں روزہ رہ سکتا ہوں یا نہیں رہ سکتا. ہاں ڈاکٹر صاحب, یہ چھِ بڑٕ امپارٹنٹ کتھ تُجِو تُہۍ. واریاہ چھِ آسان تِتھۍ ڈائبٹیٖز چھِ آسان یا بلڈ پریشر پیشنٹس ہوتے ہیں, روزن منٛز چھِ تِم اکثر ونان حظ أسۍ حظ روزو وۄنۍ. یہِ چھا خطرٕ چھا؟ یہ بہت ڈینجر ہے.
یہ بہت ڈینجر. تھوڑا سا ہمارے جیسے وہ ہمارے قرآن میں بھی ہے, ریلیجن میں ہے. ہم سعودی میں نے کام کیا ہے. If the patient has hypertension or diabetes, وہ نہیں رہتے ہیں. اچھا وہ نہیں رہتے. No, they don't. تو ان کو خطرہ بھی ہے ڈاکٹر. Even سعودی میں جہاں ہمارا ریلیجن سٹارٹ ہوا ہے, وہاں بھی پیشنٹس ان کو ایڈوائز کرتے ہیں, وہ نہیں رکھتے روز. تو اس سے خطرہ کیا ہے؟ بہت خطرہ ہوتا ہے. میں اس پر بھی آ جاؤں گا. جی. پہلے میں کولیسٹرول پر ہاں کولیسٹرول پلیز اسٹارٹ. آج کل جو گلوبل پرابلم ہے وہ کولیسٹرول ہے. کولیسٹرول کا مطلب ہے فیٹ جو ہماری باڈی میں ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ہارٹ پر پریشر بڑھ جاتا ہے, ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے, ایون ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے. اچھا دس از اباؤٹ آئی کین سے 80% nowadays these things happen globally. Even Kashmir, India, other places, other countries, these things happen because of our dietary, جو ہمارا ڈائٹ جو ہم کھاتے ہیں اس میں بہت سے چینجز آ رہے ہیں. جیسے ہم جنک فوڈ کھا رہے ہیں, باہر سے فوڈ لاتے ہیں. جیسے ہمارا ایڈلٹریٹڈ فوڈ ہے, جو ہم فوڈ خریدتے ہیں وہ ایڈلٹریٹڈ ہے, اس میں انسیکٹ سے اسپرے ہو جاتے ہیں, پریزرویٹوز ہیں. جیسے ہم جو بھی ہم خریدتے سب ایڈلٹریٹڈ ہے. یو کین پرچیز اینی تھنگ, ایون میٹ, چکن, ویجیٹیبلس, آل از ایڈلٹریٹڈ. جو بھی ہم ایون پانی بھی, واٹر از آلسو ایڈلٹریٹڈ. ایوری تھنگ ود دا ریزلٹ جو ہارٹ پر افیکٹ پڑ جاتا ہے, ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے, ڈائبٹیز ہو جاتا ہے, کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. ابھی ہم کولیسٹرول پر آج بات کرنا چاہتے ہیں. جو کولیسٹرول ہے, اٹ از دا مین پرابلم ناؤ اٹ از in the world wide, not only in Kashmir, we can say worldwide. Kashmir is less. Now in other parts of the world it has increased too much. Cholesterol level. Why it has increased more? First ہم کار یوز کرتے ہیں, ہم گاڑیاں یوز کرتے ہیں. پیدل کوئی چلتا نہیں, ایکٹیویٹیز بہت کم ہے. گھر سے باہر جانا ہوگا ویجیٹیبل کرنے, وہ گاڑی میں جاتا ہے. تو میں یہاں ہی رہتا ہوں, نزدیک ہی رہتا ہوں, میری گاڑی گھر میں ہوتی ہے, میں روز یہاں پیدل آتا ہوں شام کو پیدل, کیونکہ میرا نزدیک بھی. اچھا پیدل آتے ہیں؟ یس, گاڑی میری گھر میں جسٹ فرام دس دورانی انکلیو, جیسے ہمارا رائٹ سائڈ مکان ہمارا ہاؤس ہے, تو میں وہاں سے پیدل آتا ہوں. وائی تھوڑا سا ایکٹیویٹی ہو جائے. جیسے میرا ہم فوڈ کھاتے ہیں, کچھ کہتے ہیں تھوڑا سا کنزیوم ہو جائے تاکہ ہمارا برن گژھِ, تھوڑا کیلریز گژھن برن. جیسے آپ دیکھیں لنڈن میں, امریکہ میں, لنڈن میں پیپل دے آر یوزنگ میٹرو. لنڈن میں رہا ہوں میں, میٹرو یوز کرتے ہیں, آفس جاتے ہیں. یہاں پر تو گاڑی بہت ضروری ہونی چاہیے, گاڑی میں جائے گا, وہ میٹرو تک چلتا ہے, یا وہ بائسیکل یوز کرتا ہے, اس کے بعد وہ میٹرو میں چڑھتا ہے اور آفس جاتا ہے. بڑے بڑے آفیسرس ہوتے ہیں, وہ میٹرو یوز کرتے ہیں, گاڑی کو گھر میں رکھتے ہیں. ایون ہم نے پی ایم بھی دیکھے ہیں. یس, گاڑی کو گھر میں رکھتے ہیں. ایون ان چائنا یو سی اونلی پی ایم اور جو کنگ وہاں پر ہے وہ اس کی گاڑی یوز ہوتی ہے. باقی لوگ جو سائیکل یوز کرتے ہیں, پیدل چلتے ہیں اور آفس جاتے ہیں. So that they remain fit. They are fit. ہم تو آج کل انفٹ ہی ہو رہے ہیں پورا. جو کولیسٹرول ہے, کولیسٹرول از دا مین ریزن فار ہارٹ اٹیک, مین ریزن فار ہائپر ٹینشن. ہم کولیسٹرول پر بات کرنا چاہتے ہیں ابھی. کولیسٹرول جو ہے ایک قسم کا فیٹ ہے جو ہماری باڈی میں پایا جاتا ہے. اس میں بیڈ کولیسٹرول بھی ہے, گڈ کولیسٹرول بھی ہے, کولیسٹرول بھی ہے, یہ سب ہماری باڈی میں پایا جاتا ہے. یہ جو کولیسٹرول ہے, اب ہمیں دیکھنا ہے یہ کولیسٹرول کن چیزوں سے بنتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی ہوتا ہے فیٹی ہوتا ہے, اوبیز ہوتا ہے, بولتے ہیں اس کا کولیسٹرول بہت زیادہ ہوگا. اچھا. یا کوئی تھن پرسن ہوگا, بالکل تھن, بولا اس کا کولیسٹرول ہوگا نہیں, یہ بہت ٹائم تک زندہ رہے گا. یہ بات سب غلط. اچھا یہ غلط ہے. دس از آل رانگ. اگر کوئی ہیلدی ہوگا, اگر کوئی اوبیس ہوگا, اس کا کولیسٹرول کم ہوگا, اور جو تھن ہوگا اس کا کولیسٹرول زیادہ ہوگا. اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا کولیسٹرول زیادہ ہے, اس کا کولیسٹرول کم ہے؟ یہ ہم نہیں کر سکتے. اچھا یہ نہیں کہہ سکتے. اگر ہم کوئی کہیں گے کوئی یہاں پر میٹ بار کھاتا ہے زیادہ, یا کوئی چکن کھاتا ہے, اس کا کولیسٹرول بہت زیادہ ہو جائے, اور اگر میں کھا جاؤں میں بھی مر جاؤں گا, ایسی بات نہیں. اچھا ایسا بھی نہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کولیسٹرول ہے, ان چیزوں سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کولیسٹرول زیادہ ہے, اس کا کولیسٹرول کم ہے. وی کانٹ ڈیسائڈ آن دیس تھنگس کہ ہم اسے فیصلہ کریں گے اس کا کولیسٹرول زیادہ, اس کا کم. یہ ایسی بات نہیں ہے. کولیسٹرول صرف دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ کمپلیکیشنز ہوتے ہیں انسان کو. کبھی پیشنٹ گھر میں ہوتا ہے کیونکہ لیفٹ سائڈ پین ہوتی ہے, چیسٹ میں لیفٹ سائڈ ہوتی ہے, رائٹ سائڈ نہیں, لیفٹ سائڈ ہوتی ہے. تو جب وہ ہاسپٹل جاتا ہے, اس کا کولیسٹرول ٹیسٹ کیا جاتا ہے, ادھر کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے, ادھر بیڈ کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے, گڈ کولیسٹرول کم ہوتا ہے. کولیسٹرول کی لیول اباؤٹ 200 ہوتی ہے, تو اس ٹائم پتہ چلتا ہے اس آدمی کا کولیسٹرول زیادہ ہے. ادروائز اس کو پتہ ہی نہیں میرا کولیسٹرول زیادہ ہے, ہی کانٹ فیل اینی تھنگ. یہ کبھی ہو جاتا ہے, پین ہوگی لیفٹ سائڈ چیسٹ پین ہوگی, یا اس کا کبھی بولتا ہے مجھے پریشر بہت ہو جاتا ہے باڈی میں, تو انسان سمجھتا ہے میں ہاسپٹل جاؤں. اس ٹائم ہی ڈاکٹر اس کا ٹیسٹ کرتا ہے, کولیسٹرول کا پتہ چل جاتا ہے. یا کبھی اس کا ہوتا ہے
स्लरिंग ऑफ स्पीच, जैसे वो बात करता है, बात अच्छी तरह से नहीं होती है, उसमें वो भी होता है, कभी ये भी होता है इंसान को। कभी लेग्स में पेन होता है, जो लोअर लेग्स है इसमें पेन होता है, तो नमनेस होती है, जैसे उसका सेंसेशन कम हो जाता है, तो उस टाइम वो हॉस्पिटल जाता है और उसका कोलेस्ट्रॉल किया जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। ये चीज़ें इसकी कॉम्प्लिकेशंस कुछ है। इसको कहते हैं हम पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, PAD बोलते हैं इसको। पेरिफेरल मीन जो पेरिफेरीज होती है लेग्स में, इनमें नंबनेस होती है, पेन होते हैं लेग्स में, तो उस टाइम हमें पता है इसका कोलेस्ट्रॉल है। इसलिए हम पेशेंट्स को ये बोलना चाहते हैं, लोग ये बोलते हैं जब आप डाइट्स की तरफ ध्यान रखिए कि आप खाते हैं पीते हैं, डाइटिशियन को मिलिए, डॉक्टर साहब से मिलिए, वो आपका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करेगा। तो डाइट भी डॉक्टर साहब मैटर करता है इसमें? नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ओबीज पर्सन है, ये डाइट बहुत खाता है, इसके 10 to 15% रिस्क फैक्टर है। अच्छा, 10 to 15% ओनली, यानी कि कितना भी वो डाइट खाएगा, कितना भी मीट खाएगा, अच्छा, 10 to 15% रिस्क फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल में। ये नहीं पता इसका कोलेस्ट्रॉल कम है ज़्यादा, वी कांट डिसाइड। और कोई पेशेंट थिन होता है, वो कुछ नहीं खाता है, उसका भी कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। अच्छा, अब हमें देखना है कोलेस्ट्रॉल जो है ये किन चीज़ों से ज़्यादा रिलेटेड है। जैसे डाइट है, हम डाइट खाते हैं, इसके साथ इसकी इतनी रिलेशन नहीं है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की डाइट के साथ नहीं, डाइट के साथ इतनी नहीं है। या कोई अल्कोहल पीता है, इसके साथ भी इतनी रिलेशन नहीं है। ठीक, इसके एक्चुअल कॉजेज़ है, कुछ कॉजेज़ हैं मेडिकली, कुछ कॉजेज़ इसके हैं कोलेस्ट्रॉल के। फॉर एग्जांपल कोई इंट्रिंसिक फैक्टर जेनेटिक होता है, किसी के बाप को होता है, किसी अच्छा, जेनेटिक तो बहुत मेन कॉज है इसका इंट्रिंसिक फैक्टर हम बोलते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर बॉडी में होती है, एंटीबॉडीज होती हैं, जो जिसके फादर को होगा उसको भी कोलेस्ट्रॉल होगा, ये जेनेटिक है। इंट्रिंसिक फैक्टर बॉडी में होता है, उसके भी आजकल टेस्ट करते हैं, उसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। दूसरा चीज़ है पेशेंट का स्ट्रेस होता है। अच्छा, स्ट्रेस टेंशन होता है, किसी चीज़ का टेंशन। आजकल टेंशन है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे हाउस चाहिए, स्ट्रेस भी मेजर फैक्टर है। हाँ, स्ट्रेस इज आल्सो मेजर फैक्टर। अब हम स्ट्रेस को कैसे हम कह सकते हैं, इसका स्ट्रेस है ये किडनी के साथ रिलेटेड है। जैसे उसमें एक हार्मोन निकलता है कॉर्टिजोल हार्मोन, वो कॉर्टिजोल की लेवल ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है टेंशन की वजह से। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड में कॉर्टिजोल एक हार्मोन होता है, वो ज़्यादा रिलीज होता है बॉडी में टेंशन की वजह से, और उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ये भी एक रीज़न है, टेंशन एक रीज़न है। स्मोकिंग लोग करते हैं, जैसे सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग तो कश्मीर में स्मोकिंग ज़्यादा, और गोल्ड फ्लेक सिगरेट पीते हैं और लंबे गोल्ड फ्लेक, उससे क्या हो जाता है, उससे भी निकोटीन आल्सो रेस्पॉन्सिबल। अच्छा, निकोटीन से भी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, निकोटीन आल्सो रेस्पॉन्सिबल हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब हमें देखना है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये कौन सा ज़्यादा होना चाहिए, कौन सा कम हो। फॉर एग्जाम्पल आप टेस्ट करने के लिए जाएंगे कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, आपका लिपिड प्रोफाइल है, उसमें एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, हाई ये जो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज़्यादा रहनी चाहिए, अच्छा, गुड बैड की कम रहनी चाहिए, और उससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। अब जो ये कोलेस्ट्रॉल है इट इज़ रिलेटेड टू हाइपरटेंशन आल्सो, ब्लड प्रेशर आल्सो। फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, इसमें ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो ज़्यादा हो गए, तो जो आर्टरीज होते हैं उसमें प्लेक्स बन जाते हैं, प्लेक्स बन जाते हैं, जैसे क्लॉट्स बन जाते हैं, प्लेक्स बन जाते हैं। उसकी वजह से हार्ट पर प्रेशर बढ़ जाता है, और हार्ट प्रेशर में आ जाता है, उसके साथ ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, उसी से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल इज द मेन कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। तो इसका मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना डॉक्टर साहब ये हार्ट के साथ साथ बीपी का भी इशू बिल्कुल क्रिएट कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है, आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है, और हार्ट में जो सर्कुलेशन होता है बंद हो सकती है, हार्ट की जो मसल में उसमें इंजरी हो जाएगी और इन्फेक्शन हो जाएगा, उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, पेशेंट कैन डाई आल्सो। अच्छा, पेशेंट कैन डाई डॉक्टर साहब चूंकि वुनकस मासियाम चलान थोड़ा के एहतियाती तदाबीर यम तो सानन बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आजकल मासियाम चल रहा है, तो फॉर एग्जांपल जो कोलेस्ट्रॉल जिसका प्रॉब्लम है उसके लिए ये जो बहुत एहतियात करना है, बहुत एहतियात करना। फॉर एग्जांपल ही विल टेक फूड, ही शुड टेक वेरी वेजिटेरियन फूड, नो ही शुड नॉट टेक नॉन वेजिटेरियन फूड, ही शुड टेक वेजिटेबल फूड, ही शुड स्टॉप डायरी प्रोडक्ट्स, जैसे मिल्क है, दही है, ये भी कम करना कोलेस्ट्रॉल। हाँ, कोलेस्ट्रॉल के लिए ये चीज़ें कम करनी है, और वो फास्ट पर जा सकता है। अच्छा, फास्ट पर जा सकता है, दैट इज गुड फॉर हिम। अच्छा, गुड, ही कैन गो ऑन फास्ट। कोलेस्ट्रॉल वाले के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी उसको देखना है कि अगर कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, अच्छा, कम भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट।
یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے اللہ نے ہمیں رکھا ہے لو ڈینسٹی جیسے LDL جو بیڈ کولیسٹرول وہ بھی ہونا چاہیے, دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. اچھا بیڈ کولیسٹرول از وہ بھی آلسو امپورٹنٹ ہے. جو گڈ کولیسٹرول وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اچھا دونوں امپورٹنٹ ہے. دونوں امپورٹنٹ ہے, اس لیے ہمیں مقدار میں کھانا چاہیے. اور فاسٹ پر جا سکتا ہے. اچھا فاسٹ پر جا سکتا ہے, کولیسٹرول والا فاسٹ پر جا سکتا ہے, بٹ ہی شوڈ ٹیک پراپر میڈیسن, ہی شوڈ ٹیک پراپر ڈائٹ, ہی شوڈ ناٹ گیٹ فوڈ فرام آؤٹ سائڈ, ہی شوڈ کوک ایٹ ہز ہاؤس. ویجیٹیرین ڈائٹ کا دال کھائے گا یا روٹی کھا سکتا ہے, اور ہی کین گو آن فاسٹ. اس کے ساتھ ڈائبٹک کمپلیکیشنز آتے ہیں, جیسے ڈائبٹیز ہے, اس کے لیے بہت پرابلم ہے, یعنی کہ فاسٹ رکھنا. ہی کین گو آن ہائپوگلائسیمیا, جیسے اس کو یہ ڈائبٹیز کم ہو جائے گا, نیچے کی لیول میں جائے گا, ہی کین فال ڈاؤن. He can fall down on the road, he can fall down at home, unconscious ہو جائے گا. اس کے لیے تو بہت پرابلم ہے ڈائبٹک. اس میں ڈائبٹک بھی آتا ہے, جیسے کولیسٹرول ہے, اس کی ریلیشن ڈائبٹیز کی وجہ, ڈائبٹیز کے ساتھ بھی اس کا رشتہ ہے کہیں نہ کہیں. جیسے کولیسٹرول ہے, اس کو ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کرنا چاہیے, شوگر کا ٹیسٹ کرنا چاہیے, میرا فاسٹنگ بلڈ شوگر کیا ہے, کیونکہ اس کا ریلیشن ہے. یہ جو کولیسٹرول ہے اس کا کمپلیکیشن جو ہے بیڈ ہے وہ ہے ڈائبٹیز. ڈاکٹر صاحب آپ نے لگ بھگ 30-35 سال باہر دیا, اب آپ اپنے لوگوں کے بیچ میں آ گئے, تو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. وی وانٹ ٹو گیو دیم گڈ ایڈوائس, وی وانٹ دیٹ دیئر ہیلتھ شوڈ بی گڈ اینڈ دے شوڈ ورک نائسلی. دے شوڈ ناٹ گیٹ مور پرابلمز سو دیٹ دے ول سفر اینڈ دیئر فیملی ول سفر. Therefore they should take advice from the doctor, they should come to hospital for investigations. جیسے ٹیسٹ کریں گے ہم, ان کا کولیسٹرول ٹیسٹ کریں گے, ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کریں گے, اور جو لیٹسٹ آج کے ٹیسٹ ہے وہ کریں گے. ان کا گڈ ایڈوائس دے کر ہم ان کی جان بچا سکتے ہیں. بالکل دیش, آئی ایم ورکنگ ان اسٹار ہاسپٹل, ناٹ اینی ادر. تو کسی اور جگہ آپ نہیں, کسی جگہ میں تو یہیں پہ آنا پڑے گا, یہیں پر آنا پڑے گا اسٹار ہاسپٹل میں. یس ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب لاسٹ پہ جو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن کے ذریعے, ان کے لیے کیا پیغام ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کو, سو دیٹ کہ ان کی صحت ٹھیک رہے؟ ان کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو ڈیلی لائف ایکٹیویٹی ہے, فار ایگزامپل دے ول ٹیک دیئر فوڈ, دیئر ڈائٹ ایٹ پراپر ٹائم. دے شوڈ ٹیک ایڈوائس فرام دا ڈاکٹر آلویز. دے شوڈ ناٹ ٹیک فوڈ فرام آؤٹ سائڈ فوڈ جس میں زیادہ کولیسٹرول ہو, جو ایڈلٹریٹڈ فوڈ ہو وہ نہیں کھانا چاہیے. فروٹ بھی استعمال کرنا چاہیے, اور زیادہ میٹ وغیرہ, ریڈ میٹ وغیرہ نہیں لینا چاہیے. آج ریڈ میٹ جو ہے وہ زیادہ نہیں لینا چاہیے. اینڈ دے شوڈ اوائڈ ٹینشن, اسٹریس ان دیئر برین, سو دیٹ دیئر ہیلتھ ول ریمین. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے فروٹس کے بارے میں کہا, ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ ارلی رائپننگ جو ہے واٹر میلن, تو وہ خطرہ رہتا ہے, از اٹ؟ ہاں, اس کے ساتھ دوسرا بھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, جو جیسے آپ نے بولا یہ جو واٹر میلن ہے, ہندون جس کو ہم خربوز, وہ لیور کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا, لیور کے لیے اس میں وائٹامن کے ہے, وہ لیور کے لیے بہت اچھا ہے. اس کے ساتھ آتا ہے ہمارا جو لیور ہے, ایکچولی لیور از دا مین تھنگ, لیور از مین تھنگ فار کولیسٹرول, جہاں سے میٹابولائز ہوتا ہے. اس میں جو انزائم ہوتے ہیں, انزائمز بڑھ جاتے ہیں. اس ہماری جو باڈی ہے, وہ ہماری باڈی میں اتنی امیونٹی نہیں ہوتی ہے, ان کو ہم میٹابولائز کریں, اس کی وجہ سے بھی کولیسٹرول ہو جاتا ہے. اچھا. اور دوسرا چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ فار ایگزامپل یہ کسی ڈاکٹر کے پاس دکان پر جائیں گے, کولیسٹرول کی میڈیسن کھاتے ہیں, وہ بھی سائڈ افیکٹ کرتا ہے. دیٹ کین آلسو کل دا پیشنٹ. جیسے ہم دیں گے اس کو ایسی ہی دوائی دیں گے, سٹیٹنز دیتے ہیں ہم اس کے کولیسٹرول کے لیے, جیسے ہے ہمارا ایٹوروا لیتے ہیں, وہ سب پیشنٹس لیتے ہیں. ایسا نہیں لینا چاہیے. دے شوڈ ناٹ ٹیک میڈیسن فرام اے شاپس unless they will confirm what is the reason for this cholesterol. جو میرا کولیسٹرول ہے, یہ ڈائبٹیز ہے, اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا, what is the reason behind? What is the reason behind? نہیں, میں ڈاکٹر صاحب ارلی رائپننگ جو ہوتی ہے فروٹس کی, جیسے نہیں کھانا چاہیے. اچھا, جن کا ارلی جو نہیں کھانا چاہیے. اچھا, نہیں کھانا چاہیے. تو یس ہینڈون آز مارکیٹس مز آمت, رات پہ خبر تہ چلان کہ یہ ہسا گوڑے یوان پپراونا. وہ بہت ڈینجرس ہے, وہ بہت ڈینجرس ہے. اس کو میڈیسن کے ذریعے یہ رائپ کرتے ہیں, اس کو میڈیسنس کچھ انجیکشنز وغیرہ دیتے ہیں, اس کو جیسے ہمارے چکن ایسا ہوتا ہے, جیسے ہمارے چکن ہے اس میں بھی انجیکشنز دیتے ہیں, کارٹیکوسٹیرائڈ دیتے ہیں, اس کو بڑا کرتے ہیں. اچھا, اس میں بھی کارٹیکوسٹیرائڈز ہے, وہ بھی بہت ڈینجرس ہے. اچھا, اور تو تیل کیا کرن لوگ, اس سے یورک ایسڈ انکریز ہوتا ہے, یورک ایسڈ سے کینسر بھی ہو جاتا ہے. یہ بہت پرابلم ہے. ہاؤ وی کین کنٹرول اٹ؟ آئی ڈونٹ تھنک وی کین کنٹرول اٹ. سو وی کانٹ کنٹرول اٹ. وی کانٹ کنٹرول اٹ unless گورنمنٹ ول ٹیک میجر اسٹیپس, جو ہمیں ایسا کرنا چاہیے. اور وہ چیک کریں گے کہاں سے یہ چکن بنتے ہیں, کہاں سے یہ جو فروٹس ہیں رائپ ان کو کرتے ہیں, کہاں سے ان کو اسپرے کیا جاتا ہے. تو ہم عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اٹ اونلی ڈپینڈز, جو ایڈمنسٹریشن یا گورنمنٹ ہے ان کو کرنا چاہیے, ان کو ہمارے سائنٹسٹس ہیں ان کو دیکھنا چاہیے.
जो इसके एग्रीकल्चर वगैरह डॉक्टर्स हैं उनको देखना चाहिए, दे शुड थिंक। जैसे तो ये डेंजरस है। अमेरिका में है, लंदन में, वहाँ पर गवर्नमेंट बहुत इस पर ही तवज्जो देती है। दे आर गोइंग टू पोल्ट्री फार्म्स, दे आर गोइंग टू एग्रीकल्चर, दे आर चेकिंग विच मेडिसिन दे आर यूज। तो हमारे पे यहाँ पर कौन करता? कोई करता नहीं है, सभी अपने अपने सीटों पर बैठते हैं, अपने पैसा कमाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया बात करने के लिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। तो आज बात कर रहे थे डॉक्टर मीर नज़ीर साहब हमारे प्रोग्राम में। बहुत अहम बातें इन्होंने की। स्टार हॉस्पिटल में ये बतौर डॉक्टर अभी काम कर रहे हैं। आप इनके पास आ सकते हैं। मायानाज, काबिल तरीन, मुमताज़ और मारूफ डॉक्टर हैं हमारे कश्मीर के। इन्होंने लगभग 30 से ज़ायद जो साल हैं बाहर गुजारे हैं, खलीजी ममालिक के साथ साथ यूरोप और दीगर जो ममालिक हैं, मगरबी ममालिक, वहाँ पर इन्होंने पेशेंट्स को ट्रीट किया है। आप स्टार हॉस्पिटल श्रीनगर में इस वक्त अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।